أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ہم نے داود کو اپنی طرف سے بہت ہی فضیلت عطا فرمائی تھی۔ ہم نے پہاڑوں کو حکم دیا تھا کہ تم بھی داود کے ساتھ ہم آواز ہو کر اللہ کی خوبیاں بیان کرنے میں شامل رہو، اور پرندوں کو بھی یہی حکم دیا تھا، اور ہم نے لوہے کو داود کے لیے نرم کر دیا۔ ہم نے یہ بھی حکم دیا تھا کہ جنگ میں بچاؤ کے لیے زرہ بختر کے فوجی کرتے بناؤ، زنجیروں میں کڑیاں جوڑنے میں اندازہ صحیح رکھو اور نیک کام کیے جاؤ، تم جو بھی عمل کرتے ہو میں اسے خوب دیکھ رہا ہوں۔ اور ہم نے تیز ہوا کو سلیمان کے قابو میں کر دیا تھا۔ 1 ماہ کے راستے کو ہوائی سفر میں صبح کے تھوڑے وقت میں طے کر لیتے، اور 1 ماہ کی واپسی کی اڑان شام کے تھوڑے وقت میں پوری کر لیتے۔ ہم نے سلیمان کے لیے تانبے پیتل کے چشمے بہا دیے، اور اس کے رب کے حکم کے تحت جنات بھی سلیمان کی تابعداری کرتے۔ اگر جناتوں میں کوئی بھی ہمارے حکم کی نافرمانی کرتا تو ہم اسے جلا کر بھسم کر ڈالتے۔ سلیمان جیسا چاہتے جنات بڑی بڑی محرابیں اور قلعے کے ڈیزائن بنا دیتے، اور کھانا کھلانے کے اتنے بڑے تھال جیسے کہ تالاب ہو، اور کھانا پکانے کی دیگیں اتنی بڑی اور بھاری بناتے کہ لشکر کے ٹھہراؤ میں ایک ہی جگہ جمع کر رکھ دی جائیں۔ اے داود کے گھرانے والو، اس نعمت پر میرا شکر ادا کرو، میرے بندوں میں شکر گزار بندے کم ہوا کرتے ہیں۔ پھر جب ہم نے سلیمان کی موت کا فیصلہ جاری کیا تو ان کی موت کی خبر جناتوں کو نہ ہو سکی، جب تک گھن کا کیڑا ان کی لاٹھی کو نہ کھا چکا اور سلیمان کا جسم گر پڑا، تب جناتوں کا غیب جاننے کا دعویٰ جھوٹا ثابت ہو گیا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت والی سزا میں اب تک جکڑے نہ رہتے۔ سبا کے ملک والوں کے لیے ان کے رہائشی مکانوں کے دونوں طرف دائیں بائیں بازو ہرے بھرے باغیچوں کی قطار میں ان کے لیے ہمارا نشان ہر جگہ موجود تھا۔ ہم نے یہ فرمان جاری کیا کہ اپنے رب کا رزق کھاؤ پیو اور شکر بھی ادا کیے جاؤ۔ صاف ستھرا پاکیزہ شہر پا کر مغفرت فرمانے والے پروردگار کو مت بھولنا۔ جب ہمارے فرمان کو دھیان میں نہ لائے
تو ہم نے ان پر زور کے پانی کا سیلاب چھوڑ دیا اور ان کے دائیں بائیں باغ کی قطاریں اجاڑ کر رکھ دیں۔ پھر ان باغات میں بد مزہ پھل اور تھوڑی سی بیریاں، کچھ کڑوے جنگلی جھاڑ جھنکار کے سوا کچھ بھی نہیں رہا، اور ایسے ناشکرے لوگوں کو ہماری طرف سے یہ سزا ملنی ہی چاہیے۔ یہ بدلہ تھا ان کی ناشکری کا، ناشکروں کے سوا اس طرح کسی قوم کو ہم اجاڑا نہیں کرتے۔ برکت والی آبادیوں اور ان کے درمیان ہم نے بیچ بیچ میں چھوٹے چھوٹے گاؤں بھی آباد کر دیے تھے جو دور سے صاف نظر آتے تھے، اور سیر سفر کی منزل کی مقدار بھی ہم نے مقرر کر دی تھی۔ رات دن بے خطر اور پرامن طور پر موج سے سیر سفر کیے جاؤ۔ اتنا سکھ چین دیکھ کر ان کا جی اکتا گیا تو دعا کرنے لگے کہ اے رب، ہمارے سیر سفر میں دوری ڈال کر مشقت والا بنا دے۔ اس تمنا پر انہوں نے خود اپنا ہی نقصان کیا، بس پھر ہم نے ان کو مار کوٹ کر فنا کے گھاٹ اتار دیا کہ اب صرف ان کے افسانے باقی ہیں۔ ہر صابر شاکر آدمی کے لیے ان واقعات میں عبرت کا نشان موجود ہے۔ واقعی ابلیس نے ان کے بارے میں اپنا گمان سچ پایا کہ یہ لوگ اس کے پیچھے چل پڑے، مگر ایمان والوں کی جماعت ہی ابلیس کے فریب سے بچ گئی، جبکہ ابلیس کو یہ اختیار ہرگز نہیں دیا گیا تھا کہ جسے چاہے بے راہ کر دے، بلکہ ہم اپنے علم سے یہ بات ظاہر کر کے بتا دینا چاہتے تھے کہ آخرت کے دن پر ایمان کس کا ہے اور کون آخرت کے بارے میں شک کرنے والا ہے، جبکہ آپ کا رب تو ہر ایک چیز پر خود ہی نگرانی کرنے والا ہے۔